خوشی جو ہوتی ہے نا یہ وقتی ہوتی ہے. انسان کسی بھی چیز سے خوش ہو جاتا ہے لیکن اس کا برقرار رہنا, وہ کیفیت انسان کے اندر سرایت کر جانا, اس کو کہہ لیں یہ الٹیمیٹ ہیپینس یا الٹیمیٹ سیٹسفیکشن ہے. اگر ہم نے اس سیکرٹ ٹو الٹیمیٹ ہیپینس کو تلاش کرنا ہے تو اس کانسیپٹ کو بڑا گہرائی سے سمجھنا ہوگا, اور اگر یہی سمجھ لیا نا ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے, اور اس کا دنیاوی زندگی سے بھی تعلق ہے. جی, کیا پڑھا تھا بریک میں جانے سے پہلے؟ دنیا کی حقیقت. اس میں کیا پڑھا تھا؟ دنیا کی چیزوں میں سیٹسفیکشن نہیں ڈھونڈنی چاہیے. خوشی, ہاں خوشی تو ہوتی ہے, سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. خوشی تو وقتی خوشی ہوتی ہے. سکون تلاش ادھر نہیں کرنا چاہیے. اور سب کو ایکول نہیں ملتی. ہاں سب کو ایکول نہیں ملتی, مل بھی جائے تو بھائی ختم ہو جاتی ہے, چھن جاتی ہے. اور تیسری, خواہش بدلتی رہتی ہے. ہاں خواہش بڑھتی رہتی ہے اور محبت بڑھتی رہتی ہے, لیکن اس سے جو سکون ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے. نہیں ہے ایسا؟ اب وہ جو سردار جی تھے انہوں نے بھی یہی سوچا, انہوں نے یار ایک تو آ گئی رولز رائس, کیوں نہ سات خریدیں. اور انہوں نے سات کی کوشش کی ہوگی, کہو گا یار خرچے بہت زیادہ ہیں, اتنا ہی زیادہ کمانا چاہیے. تو بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا ایک کانسیپٹ ہے, تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے الٹیمیٹ سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے تو بھائی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. اور جس نے بھائی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے بہت سکون میں آ گیا کہ بھائی سب کچھ یہی رہ جائے گا, قبر میں کچھ بھی نہیں جائے گا. میں ابھی پچھلے دنوں لاہور گیا ہوا تھا, تو ہمارے ایک دو دوست ہیں ماشاء اللہ عالم دین ہے, تو ایسی کسی اچھی سوسائٹی میں سے گزر ہوا, تو بڑا ہی خوبصورت محل ٹائپ گھر بنا ہوا تھا, لائٹس وائٹس لگی ہوئی ہیں اور بڑا فینسی کر کے. پتہ نہیں کوئی بات چل رہی تھی تو میں نے ریفرنس دیا, میں نے کہا بھائی دیکھو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے یا یہ ملتا ہے, اللہ عالم کیا بات تھی. تو بے ساختہ عالم دین کی زبان سے نکلا کہ یا اخی غدن تموت, کہ میرے بھائی اگلے دن آپ کا انتقال ہو جانا ہے. ان سب چیزوں کو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے کسی کو اگر زندگی میں میسر آ گئیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے لیے کوشش نہ کرے, لیکن بھائی اس کو مقصد نہ بنا لے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, قریبی رشتہ دار تھے, اللہ ان پہ رحمت کرے اور ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت دیا, اور ایک اچھی عمر انہوں نے گزاری, اور کوئی ادھر ہی قریب سوسائٹی میں کوئی 700-800 گز کا گھر بھی بنا لیا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت. پھر کئی سال گزرے تو پتہ چلا کہ جی ایک اور پلاٹ لے لیا انہوں نے ڈی ایچ اے میں, 2000 گز کا پلاٹ لے لیا, اور اس کو اپنے بڑے شوق سے وہ بنا رہے. اور ماشاءاللہ بن رہے سال 2 سال 3 سال, بڑا ہی خوبصورت. اس میں گاڑیاں ماشاءاللہ زیادہ تھیں, تو پارکنگ ایریا یعنی 500 گز پہ صرف گاڑیاں, 500 گز پہ گارڈن, اور 500 گز پہ ایک بیٹے کا گھر اور ان کا گھر, ویسے ایک ہی کمپارٹمنٹ میں. تو جناب پرانا جو گھر تھا اس کا سودا کر دیا, بیچ دیا, اب نیا گھر بن گیا, ادھر شفٹ ہوں گے. تو بھائی اس کو بیچ دیا, فائنل ہو گیا, ڈیٹ ویٹ فائنل ہو گیا, اب بس ٹائم ہے اس کو خالی کر کے جانا ہے. اسی اسنا میں مرسیڈیز گاڑی بھی آ گئی تھی گھر پہ, مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی. تو بس اب تیاری تھی کہ اب اس گھر میں جانا ہے. تو ایک دن عام روٹین کا ٹریٹمنٹ کرانے آنکھ کا ہاسپٹل گئے. بس وہ ٹریٹمنٹ کرانے گئے, وہیں پہ کچھ طبیعت بگڑی, اور گئے گاڑی خود چلا کے تھے, واپسی اسٹریچر پہ ایمبولینس پہ, اللہ کو اپنی سانسیں دے کے گھر آئے. پھر ہم نے کہا بھائی دیکھو یہ ہے زندگی کی حقیقت, کہ گھر بنا لیے 0 میٹر برانڈ نہیں ہو, اپنی خواہش کے حساب سے, اپنے اپنے لائف سٹائل کے حساب سے. پرانا گھر تو چلو بنا بنایا خریدا, اللہ نے وہ دیا, وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن وہاں نہیں جا سکے. مرسیڈیز گاڑی لے لی, نمبر پلیٹ نہیں لگا سکے اس پہ, اور اس دنیا سے چل دیے. بھائی یہ اس دنیا کی حقیقت ہے, کچھ نہیں پتا انسان کی کب یہ سانسیں بند ہو جائیں. ابھی 2 سے 3 ایسے واقعات اللہ نے میرے سامنے اللہ میرے سامنے لایا ہے.
کہ ابھی ہمارے شیخ ضیاء الرحمن مدنی جو جامع بکر کے مدیر تھے، پرنسپل تھے، ان کا انتقال ہوا، اور پارک میں واک کرنے جا رہے تھے، اور پتہ نہیں کون آیا اور اس نے اسی پارک میں یا تھوڑا باہر ہی ان کے اندر کوئی 11 گولیاں اتار دی ان کے جسم میں، دیر اینڈ دین ڈیتھ ہو گئی۔ ہم؟ اور یہیں ابھی چند مہینے پہلے ہمارا عالم عالمہ کا کورس ہوتا ہے، اس کا اوپن ہاؤس سیشن تھا، اس میں آئے تھے، اس میں اسپیکر تھے، انہوں نے درس دیا تھا، اور ہر سال رمضان میں آتے ہیں۔ اسی طرح پھر تھوڑے دن بعد پتہ چلا یہ ایک مینارہ کے امام صاحب، کوئی 30 35 سال سے امام تھے یہ ایک مینارہ کے، بائک پہ نکلے، ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا۔ 1 بجے 2 بجے خبر آئی، 4 بجے جنازہ تھا۔ اسی اسنا میں ایک میسج پڑا کہ کویت میں ایک بلتی عالم دین ہے، وہ رات سوئے صبح اٹھ نہیں پائے، اور ابھی 2 دن پہلے ہماری ایک مسجد ہے زہرا مین مسجد، وہاں کے امام صاحب تھے، وہ کسی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے، ان کی فیملی بھی آ گئی تھی، فیملی سمیت چھوڑ کے چلے گئے، تو ابھی ہم وہاں کے لیے امام ہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی کوئی امام آ جائے، کوئی عالم دین ہو، کلاس ولاس بھی لے۔ تبھی مجھے ہمارے ساتھی نے خبر دی ہے کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا۔ کیسے انتقال ہوا؟ کہ کمر کا کوئی درد تھا، انجیکشن لگوانے گئے تھے، کچھ غلط لگ گیا انجیکشن، 2 4 دن میں جسم پھولا یا سکڑا، اور دی اینڈ۔ بھائی جو بندہ اس چیز کو سمجھ لے گا نا، اس لیے تو اللہ کے رسول نے کہا نا کہ اکثر الذکر حازم اللذات، کہ کثرت سے اس چیز کو جو لذتوں کو کم کرنے والی اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ انسان اگر سوچے بھائی بس پتہ نہیں میری شام بھی ہوگی نہیں ہوگی، میں اس کمرے سے بھی باہر جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا۔ کتنے ہم دیکھتے ہیں علماء، واعظین، داعی درس دیتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ مسجد میں ہم نے ویڈیوز کئی دیکھے ہیں، یوٹیوب وغیرہ موجود ہے، نماز پڑھتے ہوئے لوگ اس دنیا سے چل بسے، سجدے میں گئے اٹھ نہ پائے۔ اس لیے میرے صاحب نے فرمایا کہ کثرت سے اس چیز کو یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو کم کرنے والی ہے، جس کو پتہ چل جائے کہ یار میرا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کو کیا یہ دنیا کی چیزوں کی لذت ملے گی؟ کیا کیا اس کو خواہش ہوگی اس کی؟ یار میں وہ کہتے ہیں نا، انسان کو اگلے لمحے کی فکر نہیں، اور منصوبہ بنائے بیٹھا ہے 50 سالہ۔ تو جس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا بھائی، وہ بہت سکون میں آ جائے گا، بھائی یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، قیامت کے دن نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، جو میں نے کیا ہے بس وہی میرے سامنے آنا ہے۔ تو انسان بھائی واقعی سکون میں آ جائے گا، خوشی مل جائے گی اس کو۔ تو بہرحال یہاں پہ کانسیپٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، کوالٹی آف لائف ورسز اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ زندگی میں اگر الٹیمیٹ ہیپینس، دیکھیں میں الٹیمیٹ ہیپینس کیوں بولتا ہوں یا سیٹسفیکشن کیوں بولتا ہوں، کیونکہ خوشی جو ہوتی ہے نا یہ وقتی ہوتی ہے، صرف محض ایک خوشی، انسان کسی بھی چیز سے خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا برقرار رہنا اور اس وہ کیفیت انسان کے اندر سے نکلنا، اندر سرایت کر جانا، اس کو کہہ لیں یہ الٹیمیٹ ہیپینس یا الٹیمیٹ سیٹسفیکشن ہے۔ میں جب یہ لفظ بولتا ہوں تو میں ایک وقتی طور پہ بات نہیں کر رہا، وقتی طور پہ تو انسان گناہ کرتا ہے اس کو خوشی مل جاتی ہے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ انسان کسی کا مال چراتا ہے، دباتا ہے، وقتی طور پہ بڑی خوشی ملتی ہے، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ صحیح؟ ایک بڑے آ، ایک بڑے مفکر نے یہ بات بولی، اس نے کہا کہ میں نے دنیا میں ہر طرح کے لوگ دیکھے، 2 بندے نہیں دیکھے۔ کیا دیکھیں؟ ہر طرح کا آدمی دیکھا ہے، 2 بندے نہیں دیکھے۔ کہا ایک شخص کہ جس نے کسی کا حق مارا ہو اور وہ سکون سے رہ لیا ہو، اور دوسرا شخص جس نے کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور اس کا مال کم ہو گیا ہو۔
ہاں یہ دو بندے نہیں دیکھے میں نے. تو بھائی اگر ہم نے اس کوالٹی کیا اس سیکرٹ ٹو الٹیمیٹ ہیپینس کو تلاش کرنا ہے تو اس کانسیپٹ کو بڑا گہرائی سے سمجھنا ہوگا. اور اگر یہی سمجھ لیا نا ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس کا دنیاوی زندگی سے بھی تعلق ہے. ایک ہے کوالٹی آف لائف ورسز اسٹینڈرڈ آف لیونگ. کیا فرق ہے بھائی؟ کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ جی دونوں ایک ہی چیز ہے. ہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ مٹیریل تھنگس کے ساتھ ہوتا ہے. کس اسٹینڈرڈ پہ جا کے آپ رہ رہے ہیں؟ لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس، ایلیٹ کلاس، یہ اسٹینڈرڈز ہیں لیونگ کے. چھوٹا گھر، بڑا گھر، آگے آ رہا ہے. اور کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ کمفرٹ آف لائف. جو چیز آپ کو کمفرٹ دے. کچھ حد تک میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں کیونکہ کمفرٹ کا تعلق بھی نا یہاں سے ہے. ہم؟ اس لیے ریئل کمفرٹ انٹرنل کمفرٹ کا ہے. آپ کا انٹرنل کمفرٹ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر میں آپ کا جواب 100% درست ہے. کہ اگر میں کہوں کوالٹی آف لائف از انٹرنل کمفرٹ، صحیح، تو پھر کیا ہے؟ مطلب کوالٹی لائف اچھی ہے، اس کا ریزلٹ انٹرنل کمفرٹ ہے. ابھی 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 واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. کمفرٹ کا میں نے کہا نا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اٹس نتھنگ فزیکل. کچھ سامنے نہیں ہے. آپ کہیں یار ذرا خوشی دینا، کیا بھاؤ ہے؟ ہاں 2 پیکٹ دینا. ایسے نہیں ہوتا. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، کہیں آپ خرید نہیں سکتے. کہتے ہیں نا منی کانٹ بائی ہیپینس. پیسہ خوشی نہیں لا سکتا آپ کو. تو بھائی ان دو چیزوں کو فرق کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ یہ آ جائے گا پھر اس میں سے بھی دیکھ لیں گے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ کہ جناب آپ کے پاس بنگلہ ہو، بڑا بنگلہ ہو، اس میں ہر طرح کی سہولیات موجود ہوں، لیٹسٹ گاڑی ہو، لیٹسٹ موبائل فون سیمسنگ آئی فون ہو آپ کے ہاتھ میں، برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہوں، ہر سال آپ کا انٹرنیشنل 6 سال کے 2 بھی ٹور لگیں، اور وہ بھی ایک نارمل اکانومی نہیں، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ کٹا کے آپ جائیں، 5 اسٹار ہوٹلز میں آپ رہیں. ہم یہ کیا ہے؟ کھانا آپ باہر کا کھائیں، ہوٹلنگ ہفتے میں 3 دن 4 دن باہر کی آپ کے ہو، گھر کے اندر بھی کک ہو، آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے. یہ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. یہ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے. کیا یہ کوالٹی آف لائف ہے؟ جی. مسئلہ یہ ہے آج اکثریت نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ از اکول ٹو کوالٹی آف لائف. یار یہ زندگی ہوگی تو زندگی بن جائے گی. یہ مل جائے گا تو زندگی میں سکون آ جائے گا. یہ ہو جائے گا تو زندگی ایک معیار، زندگی کا معیار اوپر ہو جائے گا، کوالٹی ہوگی لائف میں. حالانکہ یہ غلط ہے. کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ آ گیا. کوالٹی آف لائف یہ ہے، توجہ ہے سب کی. پہلا پوائنٹ، بینگ ان اسٹیٹ آف کنٹینٹمنٹ. زندگی میں جو کچھ بھی ہو انسان اس پہ شکر ادا کرنے والا ہو، اس پہ خوش ہو. یہ کوالٹی آف لائف ہے. ورنہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2، میکنگ ادرس ہیپی. آپ دوسروں کی خوشی کا باعث بن رہے ہو، یہ کوالٹی ہے. دوسرا، ہیلدی اینڈ فٹ مائنڈ اینڈ باڈی. آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی ہیلدی ہے، فٹ ہے. گھر تو بہت بڑا ہے، مرسیڈیز میں تو گھوم رہے ہیں، لیکن دل کے مریض ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، چڑچڑے ہیں، کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی ملنا نہیں چاہتا، اپنی ٹو میں رہتے ہیں، گردن ہمیشہ یوں رہتی ہے. ہم؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے. کوالٹی یہ ہے کہ انسان پھٹ پھٹی میں گھوم رہا ہو، ہم؟ لیکن فزیکلی اور مینٹلی ہیلدی ہو. کوئی ملے تو سامنے والا خوش ہو جائے، یار واقعی آج کسی انسان سے ملاقات ہوئی ہے، خوش ہو گیا یار مل کے، بڑا اچھا وقت گزارا. گاڑی تو چھوٹی تھی لیکن دل بہت بڑا تھا. گھر تو بڑا تنگ تھا لیکن انسان کا مزاج بڑا خوش تھا، بس وسیع تھا.
کھانا کھاتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے، 4 دوائیاں نہیں کھانی پڑتی اس کو ہضم کرنے کے لیے. سامنے دسترخوان پہ جو ہو تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں سب کھا لیتا ہے. یہ نہیں کہ 10 ڈشیں ہو تو جی 9 تو میں کھا ہی نہیں سکتا. پیسہ بہت کما لیا، دولت بہت جمع کر لی، لیکن آخر میں جا کے ابلے ہوئے آلو اور ابلی ہوئی بھنڈی کھا رہا ہے. یہ نہیں ہے کوالٹی آف لائف. اچھا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی قورمے اور نہاریاں ہی کھانے کو ملے تو کوالٹی ہوگی لائف کی، نہیں. مقصد یہ ہے کہ انسان کی ہیلتھ اچھی ہو، یہ کوالٹی آف لائف ہے. انسان کسی سے ملاقات کرنے کے قابل ہو، دوسرے اس سے ملنے کے لائق ہو، یہ کوالٹی آف لائف ہے. میاں کی بیوی سے، بیوی کی شوہر سے بن رہی ہو، باپ بیٹے کی، بیٹے کی باپ سے بنتی ہو، گھر میں خوشگوار ماحول ہو، یہ کوالٹی آف لائف ہے بھائی جان. یہ پیسہ انشور نہیں کر سکتا، یہ دولت انشور نہیں کر سکتی. ورنہ 4 4 ہزار گز کے بنگلے ہیں، رہتا کون ہے؟ نوکر رہتے ہیں، گھر والے نہیں رہتے. کیوں؟ بنتی نہیں آپس میں، ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا. آج ہم انگریز کو آئیڈلائز کرتے ہیں، یار یہ دیکھو دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، آج اسپیس ٹریول کی باتیں ہو رہی ہیں اور فلاں فلاں، یہ دیکھو یہ ہونی چاہیے زندگی، یہ ہونا چاہیے دنیا میں کچھ کرنے کے لیے. بھائی ان کا آپ سوسائٹی کا سٹرکچر تو دیکھیں، سوشل سٹرکچر تو دیکھیں. اکثر اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے والدین کون ہیں. ان کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے. میاں بیوی اور شوہر بیوی کا آپس میں ملنے کے لیے ایک اپائنٹمنٹ ہے، ویکینڈ میں ملتے ہیں، ٹائم طے ہے، اور اس میں بھی 2 4 سال رہتے ہیں پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. کووڈ آیا، دنیا کے امیر ترین آدمی کی بیوی سے نہیں ملی، طلاق دے کے بھاگ گئی. مائکروسافٹ کی، بل گیٹس کی بیوی اور ان کی بیوی اور اس بھائی بل گیٹس کی طلاق ہو گئی. کووڈ میں ہوا نا، کیونکہ اندر ہی رہتے ہوں گے گھر میں. ہیں؟ بھائی پیسہ انشور نہیں کر سکتا کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف آپ نے انشور کرنی ہے. اس لیے میں نے کہا نا کہ سب سے زیادہ ایک سکون جو چیز انسان کو دیتی ہے وہ اپنی ایک کوالٹی فیملی ٹائم دیتا ہے. وہ کوئی چیز اس کا ایکویٹ، کوئی چیز اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتی. ہم؟ اسی طرح لیڈنگ اے میننگ فل لائف، کوئی بامقصد زندگی ہو. جب انسان کی جب انسان کی زندگی بامقصد ہوتی ہے، جب وہ کوئی ٹارگٹ پکڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو رائٹ لیفٹ کی زیادہ فکر نہیں ہوتی. اس کی زندگی بامقصد ہے، یہ ایک کوالٹی آف لائف ہے. وہ کچھ کرنے آیا ہے زندگی میں، اس کا مقصد صرف کھانا پینا ہگنا سونا اور صبح کر کے پھر دوبارہ یہ کام کرنا، یہ نہیں ہے. ایٹ سلیپ اینڈ ریپیٹ، یہ نہیں ہے اس کی زندگی کا مقصد. یہ تو ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کر رہے ہیں. آتے ہیں وہ کہتے ہیں نا آدھی زندگی کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں اپنی شادی کرنے کے لیے، اور بقیہ آدھی زندگی پیسہ کماتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے، اور زندگی گزر گئی. اور بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی یہی کرتے ہیں. ابا بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی لاکھوں کا ولیمہ ہو جائے اور لاکھوں کا سامان اکٹھا ہو جائے، شادی ہو جائے، ویڈنگ فیسٹ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرضے لے کے وہ اتارنے میں گزر جاتی ہے، دکھاوے کی. بہرحال تو بھائی کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں فرق کرنا چاہیے. اور اچھا یہ کچھ بیسک پوائنٹس تھے، اور ابھی جو پوائنٹس چل رہے ہیں نا وہ آئیڈیولوجیکل پوائنٹس چل رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا ہیپینس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اگر ہم زندگی میں خوش ہونا چاہتے ہیں پہلے ہمیں ادھر کام کرنا ہے، کچھ فزیکل نہیں کرنا ہے. اس کے لیے ہم ادھر کام کر لیں گے، اچھی خاصی چیزیں خود ہی چینج ہو جائیں گی. ہم حالات نہیں تبدیل کر سکتے، ہم واقعات و سکنات نہیں تبدیل کر سکتے، ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، ہم اپنی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا رزلٹ آ سکتا ہے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہو، اس کمرے میں کس کلر کی لائٹ جل رہی ہے؟ ہاں، وائٹ. کوئی کہے اگر براؤن جل رہی ہے؟ جی، جھوٹ بولے گا وہ. آ کے ڈاکٹر کے پاس بھیج سکتے ہیں. ہاں نہیں نہیں، کیا ہے؟ یہ یلو لائٹ ہے. نہیں، اسی لائٹ کو جس کو آپ نے وائٹ کہا ہے، اگر کوئی کہے یار نہیں وائٹ نہیں براؤن ہے یہ، آپ نے جھوٹ بول رہا ہے.
उन्होंने तो डॉक्टर के पास भेज दिया उसको। जी। नहीं भाई, हो सकता है उसने सन ग्लासेस पहने हो और यहाँ कमरे में देख रहा हूँ। पता क्या चला इससे, कि कमरे में तो वाइट लाइट है, लेकिन एक इंसान ब्राउन सन ग्लासेस पहन के देख रहा है तो लाइट भी थोड़ी सी लाइट ब्राउन या वाइट नहीं लग रही, ऑफ वाइट लग रही है। कोई ब्लू पहना को उसको ब्लू दिखेगी, कोई हरी पहनेगा तो हरी दिखेगी। हम्म? और उतार देगा तो असल दिखेगी। लेकिन लाइट क्या है जी, लाइट तब्दील हो गई, लाइट तब्दील नहीं हुई। वो जो उस जिस चीज से वो देख रहा है या वो जो देख रहा है वो तब्दील हो रहा है। इसलिए कहते हैं भाई, इस दुनिया को अगर आपने देखना है तो दुनिया के चश्मे नहीं, आखिरत के चश्मे पहन के देखें, ताकि ये दुनिया आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। दुनिया वही होगी, मसाइल वही होंगे, लेकिन आपको अलग नजरिए से दिख रही होगी। वही महंगाई आपको एक परेशानी और डिप्रेशन भरे माहौल में ले जाएगी, और वही महंगाई आपको कहेगी यार ये तो है, लेकिन ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, या ये हमारे गुनाहों का कफारा है, या ये अल्लाह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। सलफ कहते थे कि हम आजमाइशों को इबादत समझ के गुजारा करते थे, कि ये हमारे गुनाहों का कफारा है, ये इबादत है। हर बंदे का नजरिया डिफरेंट हो गया, वो किसी चीज को किसी तरह देख रहा है। तो भाई इस जिंदगी में हमें इधर ज्यादा काम करना है, इधर काम नहीं करना। इधर चेंजिंग हो भी जाएगी, ये चेंज नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट सेम होगा। लेकिन अगर ये चेंज हो गया, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये चेंज ना भी हो, ये चेंज हो गया तो मेरी मेरी हालत चेंज हो जाएगी। ये क्रक्स है इसका। तो अभी कुछ 3 से 4 पॉइंट आपको देंगे इधर काम करने के, फिर 3 से 4 पॉइंट देंगे फिजिकल काम करने के। क्योंकि अक्सर व बेशतर इंसान फिजिकल कुछ काम करता है, उसका असर यहाँ पड़ता है, उससे कुछ नहीं होता, उसका असर यहाँ पड़ता है, तो फिर इंसान उसको सोचता है। अल्टीमेटली अगर हमने खुशी पे काम करना है, खुशी हासिल करनी है, तो काम जी भाई इधर ही करना है। अपने मेंटल स्टेट पे, आइडियोलॉजिकल चीजों को चेंज करना है, आइडियोलॉजिकली अपने आप को बेहतर बनाना है। ठीक। तो सबसे पहला क्या है भाई, क्या नजर आ रहा है? हाँ, शुक्र अदा करना है। आपको पता है, गूगल पे आप जाके लिखेंगे ना कि दुनिया में कैसे खुशी हासिल करनी है, तो 2 से 3 चीजें सबसे टॉप पे आ रही होंगी, कभी ये आएगी कभी वो आएगी। उनमें से एक चीज काफिर ने भी अगर लिखी है, तो वो क्या लिखी है? शुक्र। बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। जो कुछ आपके पास है उसको काफी और शाफी समझें, कि ये अल्लाह ने दिया, ये बहुत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अजबन लि अम्री मुमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। इजा असाबतहु सर्राउ, जब उसको खुशी मिलती है तो वो क्या करता है? शुक्र अदा करता है, और ये उसके लिए क्या हो जाता है? खैर बन जाता है। कि अजब मोमिन का मामला बड़ा अजीब किस तरह है, कि उसके लिए हर मामला खैर का बायस होता है। जब खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, शुक्र करके जीत जाता है। और जब कोई तकलीफ आती है तो क्या करता है? सब्र करता है, और ये उसके लिए खैर का बायस बन जाता है। कहते हैं मोमिन के लिए एक विन विन सिचुएशन है। मोमिन खुशी के मामले में शुक्र करके जीत जाता है, और मोमिन तकलीफ के मामले में सब्र करके जीत जाता है। एक दफा एक एक साहब, एक बुजुर्ग रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में जाते हुए, बुजुर्ग थे, वसाइल कम थे, कपड़े फटे हुए थे, जूती नहीं थी पाँव में। हाँ। तो थोड़ा आगे गए, पाँव में कोई ठोकर लगी, कुछ हुआ, तो कहने लगे कि आसमान की तरफ नजर उठाई, "ऐ अल्लाह, तेरा बंदा है, तुमने बंदे को जूती नहीं दी।" ये अल्लाह से एक शिकवा किया। कहते हैं अभी थोड़ा ही आगे गए थे, एक बंदे पे कोने में बैठा था, उस पे नजर पड़ी, देखा उसके पाँव ही नहीं है। फौरन आसमान की तरफ नजर पड़ाई कि अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने पाँव तो दिए हैं,
जूती भी दे देगा तू। तो यहां से ये पता चलता है कि जो टाइम शिकवे का होता है ना, कि अल्लाह मेरे पास ये नहीं है और फला नहीं है और फला चीज नहीं है, वही असल टाइम शुक्र अदा करने का होता है। और आज हमारा, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करने पे आए ना, तो हमारे पास हजारों, कई हजारों, शायद लाखों ऐसे बहाने हैं जिस पे हम शुक्र अदा कर सकते हैं। और चंद ऐसी चीजें जिन पे हम जिस पे हम कोई शिकवा कर सकते हैं। ये जिस्म इतनी बड़ी, इंसान के पास कुछ ना हो ना, कुछ भी ना हो इंसान के पास, तो ये जिस्म है नहीं उसके पास। ये जिस्म इतनी बड़ी नेमत है। ये मैं और आप जो सांस ले रहे हैं बगैर किसी अटैचमेंट के, ये सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। अभी रिसेंट कोविड गुजरा, क्या हुआ था उसमें? बंदा नॉर्मल था, सांस ही उखड़ी थी ना, थोड़ा सा बुखार हो गया, गला खिंच गया, सांस उखड़ी, अस्पताल गया, थोड़े टाइम वेंटिलेटर पे, और द एंड। भाई ये जिस्म अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये खाना हम अपने मुंह में डालते हैं, इसका टेस्ट आता है, बसा औकात टेस्ट भी नहीं आता। मतलब ये भी एक बीमारी है। कोविड की वजह से लोगों का टेस्ट चला गया, और मैं खुद इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। कोई 1 1.5 साल मुझे टेस्ट ही नहीं आया। कोविड हुआ था नहीं हुआ था ये नहीं पता मुझे, लेकिन बस खाना खा रहे हैं, दाल हो, सब्जी हो, मीट हो, कुछ भी हो, सब बराबर है। बस खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं। डर डर के खाते थे, कभी कोई सड़ी हुई चीज ना खा ले, पेट खराब हो जाए, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ना खुशबू आए ना टेस्ट आए। तब अंदाजा हुआ कि भाई ये जायका भी कितनी बड़ी नेमत है, ये लज्जत है जो इंसान को मैसर आती है। ये खाना जिस्म में जा रहा है, और थोड़े टाइम बाद ये हजम होके जिस्म से निकल जाता है। ये भी आपको पता है बहुत बड़ी नेमत है। हम्म। वॉशरूम जाना, जिसके जाने के बाद आपको वुजू करना पड़ता है, ठीक है, एक एक नजस चीज आपके जिस्म से निकलती है, इसका जिस्म से निकलना ये बहुत बड़ी नेमत है। बाज औकात लोगों को, मैंने कहा, दवाइयाँ ऑपरेशन कराना पड़ जाता है, यहाँ तक नौबत पहुंच जाती है। एक यूट्यूब पे वीडियो, मैं अक्सर उसका हवाला देता हूँ जब भी शुगर की बात होती है। यूट्यूब पे एक वीडियो है, बहुत पुरानी वीडियो है, हमारे बचपन की वीडियो है, और वो लड़का भी अपने बचपन में था। तो वो ना पैरालाइज्ड है और लेटा हुआ है। बैठ ही जाता हूँ सही समय में। तो वो पैरालाइज्ड है और बिस्तर पे लेटा हुआ है, लेकिन सिर्फ बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। तो उसके पास एक जर्नलिस्ट आता है, और जर्नलिस्ट आके उससे पूछता है कि भाई ऐसी कौन सी 3 ख्वाहिशात हैं कि अगर तुम सही हो गए तो तुम करना चाहोगे। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दे दी, चलना फिरना नसीब कर दिया, हाथ चलाना, हाथ फैलाना नसीब कर दिया, वो कौन से ऐसे 3 काम हैं जो तुम करना चाहोगे? आपको पता है उसने क्या कहा? हम्म? जो जवाब उसके है ना, वो इंसान के रोंगटे खड़े कर देते हैं। उसने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि जब मैं सही हो जाऊं तो ईद का दिन आए, और मैं ईद की नमाज पढ़ने जाऊं, और नमाज पढ़ के वापस आऊं, घर पे आऊं, दरवाजा खोलूं, और अपनी वालदा को गले से लगा लूं। कहा ये आज की तारीख में मैं नहीं कर सकता। हम्म? कहा दूसरा काम, कहा दूसरा काम ये है कि जब मैं नमाज पढ़ूं, तो नमाज पढ़ने के लिए सजदा करूं तो मेरा ये सर जमीन पे लगे। आज की तारीख में मैं ये काम नहीं कर सकता। हम्म? कहा तीसरा काम, कहा तीसरा काम ये है कि जब मैं कुरान पढ़ूं, तो कुरान की तिलावत करते हुए मेरी उंगली उस तिलावत के साथ चलती रहे, हरकत करती रहे। कहा यह काम मैं आज की तारीख में नहीं कर सकता।
یہ ایک نوجوان جو بستر پہ لیٹا ہے کچھ نہیں کر پا رہا، اس کی خواہشات ہیں، اور ہم اور آپ کی شکووں کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی. یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، وہ ٹوٹ گئی، وہ چھن گئی، وہ خراب ہو گئی. بھائی یہ جسم تو ہے، یہ نعمت تو ہے، گھر والے تو ہیں، ایمان تو ہے. سلف میں سے کسی کے پاس ایک شخص پہنچا، کہتے ہیں شیخ صاحب بہت بڑا نقصان ہو گیا، لٹ گیا میں، سب ختم ہو گیا، رات کو گھر پہ چور آئے سب لے گئے. کہا اچھا، کہا ابھی ایمان ہے یا نہیں؟ کہا ہے کہ پھر دنیا کی سب کچھ ہے تمہارے پاس، پھر ابھی نہیں سب لٹا تمہارا؟ شکر ادا کرو، اللہ نے ایمان دیا تمہیں. زندگی ختم ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی، آخرت تو تمہارے لیے موجود ہے. اور پتہ ہے اگر ایک منٹ کو ہم سوچیں نا اس زندگی کو، تو یہ ایک مووی کی طرح چلتی ہے ہمارے سامنے. آنکھیں بند کر لی، بند ہو گئی. ہم سو گئے، بند ہو گئی، بریک آ گیا. آنکھیں کھول لی، جو کام کریں مووی کی طرح چلیے، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تھوڑا سا جسم اس میں انوالو ہو جاتا ہے تو تھوڑا ریالٹی ہو جاتی ہے. لیکن اپنے پاسٹ کو اگر ہم دیکھیں، پچھلے 8 10 سال 20 سال، تو ایک مووی چلی ہے ہماری زندگی میں. اور یہ مووی، یہ فلم کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اور اس کی حیثیت ایک مووی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور قیامت کے دن کتابی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی، ہاں بھائی یہ تھا، یہ ٹرانسکرپٹڈ ورژن آف یور لائف، یہ رو، خود پڑھو اس کو جا کے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ بندہ خود پڑھ رہا ہوگا، یار یہ میں نے کیا تھا. اس لیے سلف کہتے ہیں کہ بھائی جب گناہ کیا کرو نا، تو گناہوں کے ساتھ کچھ توبہ بھی کرتے رہا کرو، نیکیاں بھی کرتے رہا کرو، تاکہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے، اوپر گناہوں تو نیچے توبہ اور نیکی موجود ہو، پھر گناہوں پھر نیکی موجود ہو، پھر کوئی خطا ہو، معصیت ہو، تو پھر کوئی اطاعت فرمانبرداری کا کام موجود ہو. تو یہ مکس اینڈ میچ چلاتے رہا کرو. تو بھائی شکر ادا کرنا، اگر یہ انسان صحیح معنوں میں شکر کر لے گا تو یہ چیز ہی انسان کو سب سے زیادہ خوش کر دے گی. اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا کہ تم شکر ادا کرو گے، میں اور زیادہ تمہیں دیتا جاؤں گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اور اگر تم اب میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے، تم شمار نہیں کر سکتے. بلکہ حدیث اس کے قرآن کے الفاظ ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تم، جی، یہ تو نہیں کہا تم گن نہیں سکتے. یہ کیوں نہیں کہا تم گن نہیں سکتے؟ کہا کہ تم شمار نہیں کر سکتے. کیونکہ اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو گنا نہیں جاتا، شمار کیا جاتا ہے. کچھ چیزوں کا والیوم ہوتا ہے، ان کو گنا نہیں جاتا. آپ دال آٹا گن کے نہیں لیتے، آپ اس کو وزن کے ساتھ یا شمار کر کے لیتے ہیں. تو یہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم گننے بھی جاؤ گے، گننا تو نیکسٹ سٹیپ، وہ تو امپاسبل. اس کو اگر ایک جگہ شمار بھی کر لو تو تم یہ نہیں کر سکتے. یہ دانت تمہارے منہ میں ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ تب ہوگا جب یہ دانت تم سے لے لیا جائے گا. یہ جسم میں بال، یہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے، اللہ ان کو اس بیماری کا بھرپور اجر دے، جسم پہ بال ہی نہیں ہوتے، جسم سے بال ختم ہو جاتے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو بہرحال سب سے پہلے انسان کو اگر زندگی میں کچھ نہیں، بھائی جو کچھ ہے اس پہ شکر ادا کریں. بھائی یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تو نے دیا یہ بھی بہت ہے، یہ بھی یہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں دیا. ترمذی کی ایک روایت ہے، سلف میں سے کسی نے کہا کہ ہم جب تک اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے رہے ہم ناخوش رہے، اور جب ہم نے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کیا تو ہم خوشی سے بھر گئے. اس لیے بھائی سب سے پہلے اگر کچھ کرنا تو خوشی. دوسرا پیور ہارٹ، یہ آگے آ رہا ہے. تیسرا فارگیونگ ایٹیٹیوڈ.
کسی نے آپ کے ساتھ اس زندگی میں کچھ برا کیا ہو، بھائی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اس کو بخش دیں، کیونکہ اگر آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، وہ جو تکلیف ہے نا وہ آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بیٹھی رہے گی، یہ بوجھ آپ کے دماغ پہ رہے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو کہا میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا، پھر دیکھیں آپ کے اندر سے وہ جو بوجھ تھا وہ کتنا ہلکا ہو جائے گا، اور آپ کتنے سکون میں آ جائیں گے۔ اور دینی تقاضا بھی یہی ہے۔ کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے؟ ہاں جی، یس اور نو؟ یس، سب چاہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم نے جو خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ایک اصول ہے جی، اللہ کا اصول یہ ہے کہ جیسا معاملہ ہم مخلوق کے ساتھ رکھیں گے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ویسا معاملہ رکھے گا۔ جیسا معاملہ مخلوق مخلوق کے ساتھ رکھے گی، ویسا ہی معاملہ خالق مخلوق کے ساتھ رکھے گا۔ اور مخلوق مخلوق کے ساتھ تو پتہ نہیں کیسا ہی معاملہ کرے، جب وہی معاملہ خالق مخلوق کے ساتھ کرے گا، سبحان اللہ، اس کا لیول ہی اور ہوگا، اس کا سٹینڈرڈ ہی اور ہوگا۔ آپ کے اور ہماری اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ اللہ بھی ہمیں تب معاف کرے گا جب ہم دوسروں کو معاف کرنے کی عادت لگا لیں گے۔ ہم سب نے اما عائشہ پہ جو افک، جھوٹا ایک بہتان باندھا گیا تھا، اس کا واقعہ پڑھا ہوگا نا۔ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اما عائشہ پہ ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا تھا، تو کئی دن اس تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اما عائشہ نے گزارے، ان کے والدین ابو بکر اور ان کے ساتھ جو گھر والے تھے انہوں نے گزارے۔ اما عائشہ خود کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہا کہ میں 2 راتیں 3 دن میں اتنا روئی، یا 2 دن 1 رات اتنا روئی کہ ایسا لگا میرا کلیجہ اب پھٹ جائے گا، اتنا روئی۔ اور میں اس رات میری آنکھ نے کہل نہیں لگایا، یہ تو ایک طریقہ تھا، یعنی انہوں نے شدت غم بیان کی، کتنی شدید تکلیف تھی۔ نبی علیہ السلام نے کئی دن بات نہیں کی، آتے تھے اور پوچھتے تھے کئی فتح کی، بس یہ پوچھتے تھے، زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ اس اوپر سے ہم عائشہ بیمار بھی تھی، فزیکلی کوئی بیماری بھی لگی ہوئی تھی۔ آسمان سے فرشتہ آیا، فرشتے نے کیا کرا؟ اما عائشہ کی برات کا اعلان کیا، خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن ابو بکر نے ابو بکر نے ایک صحابی کا ایک سٹائپنڈ مقرر کیا ہوا تھا، 1 مہینے کا ان کو جیب خرچ دیتے تھے، اور ان کا نام تھا مستاح۔ تو یہ جو خبر پھیلی تھی مدینہ شہر میں، اس کو پھیلانے میں کچھ حصہ ان کا بھی تھا۔ تو جب آسمان سے اما عائشہ کی برات کا اعلان ہوا، ابو بکر نے ان کو سزا دینے کے لیے جو احسان ان کے ساتھ کرتے تھے وہ روک لیا۔ ان کی بیٹی پہ جو الزامات لگا رہے ہیں اور مشہور ہوا ہوا ہے، جب وہ کلیئر ہو گیا تو اس کے ریزلٹ میں انہوں نے کیا کرا؟ مقابلے میں مارا پٹائی نہیں کی، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، صحیح، کوئی مال جا کے چھین نہیں لیا، بلکہ جو ایک اضافی کام کرتے تھے کیا کرا؟ اس کو روک لیا کہ یار چلو اب میں ایکسٹرا کر رہا تھا، ایکسٹرا کرنا بند کر دو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے آسمان سے وحی نازل ہو گئی، جبریل آ گئے اور حکم ہوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوا أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کیجئے، درگزر سے کام لیجئے۔ کیا آپ اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ تو آپ جب معافی اور درگزر سے کام لیں گے تو اللہ بھی رزلٹ میں آپ کو معاف کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم زمین والے کی مدد کرو، آسمان والا تمہاری مدد کرے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، ارحموا من فی الارض یرحمہم الرحمن، یا الراحمون من یرحمہم الرحمن، جو لوگ دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، رحمان آسمان والا ان پہ رحم کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من نفس کربتم، کسی شخص نے اپنے بھائی سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفیں اس شخص سے دور کر دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو بھائی آج اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی برائی کی ہے، بھری محفل میں آپ کو برا بھلا کہہ دیا، کوئی حق مار لیا، بڑی تکلیف کی بات ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔
لیکن اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا. آپ اس سے جا کے کہیں بھائی تو نے میرے ساتھ جو بھی کیا, بہن آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا, صحیح کیا غلط کیا وہ تو ایک بحث الگ ہے. میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا, میں نے اپنا دل صاف کر لیا. ایک دفعہ میں نے اسی موضوع پہ جمعہ پڑھایا. ایک بھائی آ گئے میرے پاس, کہنے لگے میں امریکہ سے آیا ہوں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, میرا ایک پارٹنر تھا یا کوئی بھائی تھا, میں نے اس کے ساتھ بزنس شروع کیا, میں نے ساری انویسٹمنٹ اس میں ڈال دی اور وہ ساری انویسٹمنٹ لے کے بھاگ گیا. آپ مجھے بتائیں میں اس کو کیسے معاف کروں, کیسے اس کو میں جانے دوں؟ مجھے تو سکون ہی یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس سے بدلہ لوں گا. میں نے کہا میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں, آپ کی تکلیف آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں, بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ جتنا مشکل کام ہے اس کی بشارت اور اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں نہیں پھینک دیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جو ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے نہیں پھینک دیا تھا, الگ جدا نہیں کر دیا تھا؟ سالوں گزرے, یوسف علیہ السلام بچے سے بڑے ہو گئے, والی بن گئے, شہر کے خزانچی بن گئے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن اب دل میں کوئی بات نہیں, کوئی بدلہ نہیں ہوگا. معاف کرنا یہ ایک نبوی طریقہ ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے, یہ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا. اور آخری بات کر کے اپنے سیشن کو ختم کریں گے پھر انشاءاللہ نماز کے بعد. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار یہ اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, ہم؟ یا چلیں آپ میں سے کسی کے ساتھ کبھی کسی نے کوئی زیادتی کی ہو کسی بھی قسم کی, ہم؟ ہاتھ اٹھائے. کسی نے کی ہے اٹھا لے بھائی, میرے ساتھ بھی کیا, پہلے میں اٹھا لیتا ہوں, صحیح ہے, گھبرائے نہیں, اٹھائیں جی اٹھائیں. مردوں میں 1 2 3 4 5 10 ہاتھ پیچھے بھی آ گئے. اب ایک سوال ہے, اب وہ جو بندہ ہے یا بندی ہے جس نے آپ کے ساتھ کی ہے, یا ایک گروپ آف لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کا چہرہ اپنے ذہن میں لائیں, اور چہرہ لا کے برابر والے کو نقصان نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے, اس کا چہرہ ذہن میں لائیں اور یہ سوچیں کہ ادھر ایک تندور بنا ہوا ہے اور اس میں آگ ابل رہی ہے جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں, بڑا تندور ہے, آگ بھڑک رہی ہے. کیا آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ وہ جس بندے نے یا بندی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اس تندور میں ڈال دیا جائے اور وہ وہاں جلتا رہے, جل کے خاک ہو جائے؟ کیا وہ جو زیادتی اس نے آپ کے ساتھ کی کیا وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھیں؟ پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے ہاں یار نہیں میں تو چاہوں گا, میں ہی ڈالتا ہوں اس کو, ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ غصہ ہوتا ہے, نیچرل ہے, میں بدلہ لوں گا بھائی اس سے. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک ریالٹی چیک ہے کہ بھائی دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے نا 10 بار سوچنا چاہیے, کہیں ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی اور اس نے معاف نہیں کیا تو بھائی ہو گیا کام ہمارا, پھر دنیا تو شاید گئی گئی, آخرت تو پکی گئی. صحیح ہے نا, کیونکہ اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ نہیں معاف کر دے گا. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی نہیں میں نہیں کر رہا, لیکن جو کہیں گے کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ اس تندور میں جلے, تو میرے بھائی یہ تو تندور اس دنیا کی ہلکی سی آگ ہے, قیامت کی اور آخرت کی جہنم کی آگ اس دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے, سخت ہے. ہم کیسے چاہیں گے کہ وہ بندہ ادھر جا کے جل لے اور راکھ ہو جائے, اس کو سزائیں ملیں؟ تو بھائی اس لیے دوسروں کو معاف کریں, اللہ سے اپنی معافی کی امید رکھیں دوسروں کو معاف کر کے. ایسے موقع آتے ہیں, اللہ ایسے ٹیسٹ بھیجتا ہے, رائٹ ہے آپ کو کہ آپ بدلہ لیں, قصاص ہو جائے گا قیامت کے دن, لیکن اگر آپ نے معاف کیا تو پھر جنت پکی, پھر پکی آپ جو ہے نا جنتیوں والی لائن میں آ جائیں گے انشاءاللہ, اگر باقی چیزیں بھی پوری کی. اور سب سے زیادہ کیا ہوگا اس دنیا میں, آپ کا بوجھ ہلکا ہوگا. وہ جو دوسروں کی برائی آپ ذہن میں لے کے پل رہے تھے, وہ جو ایک بیج تھا اور آج وہ پورا درخت بن گیا, جنگل بن گیا, آج وہ
آپ اپنے دل پہ اپنے دماغ پہ بھاری پن محسوس کرتے تھے، ہر وقت اسی سوچ میں رہتے تھے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا میں ایسے کروں گا، اس نے میرے ساتھ مجھے یہ بولا تھا، موقع آنے تو دیکھو میں کیا کرتی ہوں اس کے ساتھ۔ ہم؟ جب آپ یہ کریں گے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، بہن بھائی میں نے آپ کو معاف کیا، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی سکون میں آ جائے گی۔ ایسے لگے گا کسی نے کوئی جن نکال کے سائڈ میں پھینک دیا آپ سے، کچھ چل رہا تھا آپ کے ساتھ اور آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، 15 منٹ کا بریک ہوگا، جلدی سے نماز پڑھ کے، مطلب آنا جلدی سے، نماز آہستہ سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز پڑھ کے جلدی سے آ جائیں واپس، تاکہ ہم ایک سیشن اور لگائیں، پھر انشاءاللہ ختم کریں گے اور کھانا اس کے بعد ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ سبحانک اللہم۔ مسکرانا نہ مسکرانا، خوش ہونا نہ خوش ہونا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے حالات پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، ادھر اگر اطمینان و سکون ہوگا، ادھر اگر سمجھ ہوگی، ان حالات کو ہم اس طرح سے پرکھ لیں گے جس طرح سے پرکھنا چاہیے۔ آج جہاد بالید کرنا تو بہت دور کی بات، آج فجر کے لیے بستر سے نہیں اٹھ پاتی قوم، موبائل نہیں چھوڑ پاتی کوئی کام کرنے کے لیے، یہ کیا جہاد کرے گی؟ یہ اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے تھوڑی جہاد ہوتا ہے، قربانی دینے کو تیار نہیں ہے قوم، یہ کیا جہاد کرے گی؟ بس تھوڑے دن جو ہے ہم بائیکاٹ سمجھ کے ہم کرتے ہیں کہ بس ہو گیا ہمارا کام۔ اپنی اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو اپنی توقعات کو کم کر لیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں لوگوں سے۔ جتنا زیادہ اپنی ایکسپیکٹیشنز ہائی رکھیں گے اتنا زیادہ لوگ آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتریں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی۔